جملوں کے درمیان لا یعنی اگر کے ذریعے رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو لا کے بعد دو جملے آتے ہیں، وہ دو جملے یہاں موجود ہیں. ایک جملہ ہے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اے حبیب آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ پہلا جملہ ہے، یہ کاز ہے، سبب ہے، شرط. لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو پھر ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو پھسلا دیتا. یہ اس کا ایفیکٹ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ شرط کا صلہ ہے، یہ مسبب ہے. یعنی اس سبب سے جو چیز وجود میں آئے، سبب جس چیز کو اوریجنیٹ کرے، سبب جس چیز کے وجود میں آنے کا باعث بنے، اس کو مسبب کہتے ہیں. یہ دو جملے ہو گئے. انگلش میں ایزی ورڈ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، ریزن اینڈ ریزلٹ، کنڈیشن اینڈ ریزلٹ. یہ دو جملے ہیں. لا یعنی اگر کے ذریعے ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے. گویا کبھی بھی ان میں سے جو بعد کے دو جملے ہیں جو لا کے بعد آئیں گے، ان میں سے کسی ایک جملے کو تنہا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. اگر ایک جملے کا معنی الگ نکالیں گے گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کی عبارت کو توڑ دیں گے، ادب اور اسلوب قرآن کو توڑ دیں گے، پوری نحو اور عربی زبان کے قاعدے کو توڑ دیں گے. یہ جوڑ دیتا ہے ان کو. جب بھی دیکھنا ہو ان دونوں جملوں کو، سبب اور مسبب کو، کاز اور ایفیکٹ کو، اس کے ریزن، کنڈیشن اور ریزلٹ کو اکٹھا دیکھا جاتا. آپ عام طور پہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب کاز اور ایفیکٹ دو بیان ہو، آپ خالی کاز پڑھ لیں اور ایفیکٹ کو چھوڑ دیں تو کبھی کوئی معنی مکمل نہیں ہوگا، ادھوری بات ہو جائے. کوئی ریزن یا کنڈیشن اور اس کا ریزلٹ دو بیان ہو تو آپ کنڈیشن پڑھ لیں اور اس سے کوئی معنی نکالنا چاہیں، اور ریزلٹ واقع ہوا یا نہیں ہوا اس کو الگ کر دیں، یا کنڈیشن چھوڑ دیں اور خالی ریزلٹ سے کو معنی اخذ کرنا چاہیں، کنڈیشن کو ایک طرف کر دیں، تو گمراہی پیدا ہو. یہ سبب بنا جن لوگوں نے قرآن کے ادھورے معنی کیے اور غلط نتیجے پر پہنچے. تو یہ قاعدہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سبب جو کاز ہے وہ ثابت ہو جائے تو خود بخود ایفیکٹ ثابت ہو جائے گا. یعنی آگ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے آگ پر پانی رکھا تو آگ سبب ہے، کاز ہے، اور پانی کا گرم ہونا اس کا ایفیکٹ ہے. تو اگر پانی کا پتیلا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، یہ کاز ہے، یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. آگ کا جلنا ثابت ہو جائے، دکھائی دے کہ آگ جل رہی ہے اور کوئی امر مانے نہ ہو درمیان میں، تو پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا. یعنی پانی از خود گرم ہو جائے گا. پانی کا گرم ہونا لازمی ہو گیا. اور اگر آگ ہی نہیں جلی تو شرط کی نفی ہو گئی. جو کاز تھی اس گرم ہونے کی، ہیٹ اپ ہونے کا جو ایفیکٹ ہے، اس کے لیے جو کاز تھی آگ تھی، جب وہی نہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی گرم نہیں ہوا اور گرم ہو ہی نہیں سکتا. یہ پریکٹیکلی بھی کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے ہوتا ہے، اور لٹرلی بھی کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور مسبب اور شرط اور صلہ اسی طرح ہوتا ہے. تو اگر شرط پوری نہ ہو تو صلہ خود بخود اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور سبب کا اگر وجود ایگزسٹنس نہ پائی جائے تو مسبب یعنی ایفیکٹ وہ خود بخود معدوم یعنی نان ایگزسٹنٹ ہو جاتا ہے. یہ پہلی شرط. یہ ایک فائدہ ہے لا کا. دوسرا فائدہ اس کا اور قاعدہ یہ ہے جو ابن ہشام نے، جو امام نحو و بلاغت لکھتے ہیں، یہ قاعدے کی بات بتا رہا ہوں. یہ میری تفسیر نہیں ہے، میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، مگر بیس بنیاد کیا ہے میں نے عربی ان قواعد پر، قواعد لغت پر، قواعد نحو پر، قواعد بلاغت پر، اور قواعد تفسیر پر، اور قواعد اسلوب قرآن پر. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ حرف لا جب لگتا ہے تو اس کے بعد یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے بعد دو جملے آئیں گے، ایک جملہ شرط ہوگا اور ایک اس کا نتیجہ ہوگا. اب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لا کے بعد جو شرط آئے گی، اس شرط کا پورا ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوگا. ضروری ہے کہ شرط پہلے پوری ہو چکی ہو تب نتیجہ وجود میں آئے گا، ایفیکٹ ہوگا. یا اگر شرط پہلے پوری نہیں ہو چکی تو نتیجہ وجود میں نہیں آئے گا. تو گویا کاز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہو، اس کا پہلے سے ایگزسٹنٹ ہونا شرط ضروری ہے، تب ریزلٹ آئے گا. اور اگر کاز اس کی فلفل نہیں ہوئی
کنڈیشن پہلے فلفل نہیں ہوئی پہلے، تو ریزلٹ جو بعد میں آنا ہے مستقبل میں وہ پھر قطعاً نہیں آئے گا۔ تو لا کا مطلب یہ ہوا کہ کنڈیشن یا شرط کو وہ زمانہ ماضی وہ پہلے زمانے سے کنفائن کر دیتا ہے، مشروط کر دیتا ہے، چونکہ صلہ اور نتیجہ اس کے ثابت ہونے، شرط کے ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے، شرط کے پائے جانے یا شرط کے نہ پائے جانے کے ساتھ اس صلہ کا تعلق ہے کہ وہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ رزلٹ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد اس کا تعلق۔ دیکھا جائے گا کہ لا کے بعد جس شرط کا ذکر آیا ہے کیا وہ پہلے وہ زمانے میں وہ شرط ہو چکی ہے پوری یا نہیں ہو چکی۔ اگر شرط پہلے سے ہی غیر ثابت ہو گئی، وہ شرط پوری نہیں ہوئی، اس شرط کا وجود ثابت نہیں ہوا، پہلے سے ہی شرط کا وجود معدوم ہے، تو نتیجہ کا وجود خود بخود معدوم ہو جائے گا، خود بخود معدوم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ اصولی طور پہ کہ لا جو آتا ہے بنیادی طور پر وہ کسی مفروضہ ہائپوتھیسس یا کسی تصور یعنی کانسیپٹ اس کی نفی کرنے اور اس کے رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب یہ اسلوب عبارت کا آئے نا، جیسے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، جب کلمہ لا کے ساتھ اور حرف لام کے ساتھ جب اس شرط اور صلہ کے ساتھ جب کوئی جملے آتے ہیں تو یہ اسلوب قرآن مجید کا ایسا ہے کہ یہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ جس تصور کی بات ہو رہی ہے، جس مفروضے کی بات ہو رہی ہے، جس کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کو ٹوٹلی رد کر دیا جائے، اس کی نفی کر دی جائے، یہ نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی حرف لا کو شرطیہ لام کے ساتھ لانے کا اور عبارت کو اس طرز کے ساتھ قرآن مجید یا کسی زبان میں یا کسی کتاب میں ایسی عبارت لانے کا بنیادی آبجیکٹو ہی یہ ہوتا ہے کہ جس تصور کو آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کو نگیٹ کرنا، اس کو رد کرنا، اس کو ناممکن بنا دینا، اس کے وجود کی نفی کر دینا۔ کا اسلوب اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس تصور کی نفی کی جائے کہ اللہ رب العزت نے اس اسلوب کو جو قرآن میں اپنایا، اس اسلوب بیان کو وہ اپنایا ہی اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھسل جانے کے امکان کو کلیتاً رد کر دیا جائے۔ کسی بھی معاملے میں حضور سے پھسلن ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی حضور کو معاذ اللہ ورغلا سکے، کسی بھی معاملے میں معاذ اللہ کوئی حضور کو بہکا سکے، آپ سے غلط فیصلہ صادر ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس امکان کو ٹوٹلی رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب بیان کو اب اختیار کیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے اسلوب اپنایا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ محبوب کی معصومیت ثابت ہو، حضور کی عصمت ثابت ہو، حضور سے کسی خطا کا کبھی صادر نہ ہونا ثابت ہو، حضور سے کبھی بھی غلطی کا امکان قطعی طور پہ ناممکن بنا دیا جائے، یہ ثابت ہو۔ اللہ نے وارد اس اسلوب بیان کو اس لیے کیا تھا، اور آج گمراہی کی حد یہ ہے کہ اس اسلوب سے ہم معاذ اللہ اس امکان کو ثابت کر رہے ہیں، بعض ہیں امکان خطا کو ثابت کر رہے ہیں کہ غلطی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ جس بات کو اللہ نے ناممکن ثابت کرنے کے لیے لکھا تھا اور اتارا تھا اور بیان اپنایا تھا، ہم اس ناممکن سے ممکن نکالنا چاہتے ہیں۔ جس بات کو اللہ نے رد کیا ہم اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مفروضے کو۔ یہ براہ راست اللہ رب العزت کے امر اور اس کے اصول بیان اور اس کے قرآن کو چیلنج کرنا ہوگا۔ یہ تو گفتگو تھی حرف لا پر۔ اب حرف لا کے بعد ایک اگلا حرف ساتھ آیا ہے لا۔ آپ نے دیکھا آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ لو کا معنی اگر اور لا کا معنی نہیں۔ اگر اے حبیب آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، اگر اور نہ دو لفظ آئے۔ اب ہم لا کو لا کے ساتھ، لا جو نافیہ ہے اس کے ساتھ ملا کے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ تو عربی کا قاعدہ کلیہ ہے نحو میں، بلاغت میں، کہ جب یہ دو حرف اکٹھے آ جائیں، یعنی لو اور لا، اگر اور نہیں، دو حرف اکٹھے آ جائیں تو ان کا معنی، ان کی مراد، ان کا مفہوم بالکل دو جمع دو چار کی طرح اظہر من الشمس ہو جائے گا۔ اکٹھے آ جائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا
اگر ایسا نہ ہوتا، کیا یعنی اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوئی ہوتی، اگر آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی چادر میں نہ لپیٹے گئے ہوتے، اگر آپ کی اللہ کے فضل اور رحمت کے ذریعے حفاظت و عصمت کا اہتمام نہ کیا گیا ہوتا، یہ لولا کا معنی یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو فضل نبوت سے اور رحمت عصمت سے نہ نوازا ہوتا، لولا فضل اللہ، اگر اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے، اور فضل سے مراد فضل نبوت اور رسالت سے، ورحمت ہو اور اپنی رحمت سے، اور رحمت سے مراد رحمت عصمت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اے میرے حبیب، اگر اللہ نے آپ کو اپنے فضل نبوت و رسالت سے اور اپنی رحمت عصمت سے نہ نوازا ہوتا، اور اس کا عام فہم معنی یہ بن جائے گا لولا کا کہ معاذ اللہ اے حبیب، اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے، یہ اس کا عام فہم لب لباب نکل آئے گا۔ اس پہلے ٹکڑے کا معنی یہ بنتا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے، اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ ہوتے، ہر خطا اور غلطی سے معصوم نہ کیے گئے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا یا کیا نہ ہوتا؟ پھر کے بعد اگلی بحث شروع ہوتی۔ تو بنیادی شرط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محبوب، اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور اگر آپ اللہ کی طرف سے معصوم نہ ہوتے، لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، یہ اگر اور نہ دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آقا علیہ السلام کی عصمت پر پیدا ہونے والے ہر شک کو شبہ کی جڑ کاٹ دی، یہ کہہ کر اس مذکورہ شرط کے وجود اور مذکورہ شرط کے ثبوت کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ اندھا بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور کافر بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو پھسلانے کا ارادہ کرتے، کب کرتے؟ اگر آپ اللہ کے رسول اور نبی نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے آپ معصوم نہ بنائے گئے ہوتے، تو تب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو تب کی تو نوبت ہی نہیں آئی، تب اور پھر کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ اگر اور نہ جب ملے تو وہی رد ہو گئی وہ بات کہ آپ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے، فضل اللہ علیہ ورحمت ہو، اور اللہ کی طرف سے معصوم نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا یا کیا نہ ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مستحکم طریق سے بیان کیا، ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی شان عصمت کو مستحکم طریق سے بیان کر دیا، اور فرما دیا کہ میرے محبوب، کیونکہ اگلے صلہ کے پیدا ہونے یا نہ ہونے اس پر بحث کرنے کا تو کہ وہ پھسلا سکتے نہ سکتے، ارادہ کرتے نہ کرتے، ان کا ارادہ کیا ہوتا، یہ ساری بحث تب وجود میں آتی اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے آپ معصوم نہ ہوتے، یعنی اللہ کے فضل اور رحمت سے معاذ اللہ محروم ہوتے۔ تو چونکہ یہ بات تو ہے نہیں، اس نے آپ کو رسول بھی بنایا، اس نے آپ کو معصوم بھی بنایا، تو چونکہ اس نے شرف نبوت اور رسالت سے بہریاب کر دیا، اور اس نے آپ کو چادر عصمت سے آپ کو محفوظ و معمول کر دیا، لہذا اب وہ اگلی بحث پر سوچنے کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ وہ آپ کو کوئی لوگ آ کے اپنی چرب زبانی سے آپ کو پھسلا سکتے یا نہ سکتے، یا بہکا سکتے یا نہ سکتے۔ جو اگلی بحث ہے اللہ رب العزت نے اس کے امکان کو رد کر دیا ہے، یہ فرما کر محبوب کہ جو لوگ آپ کو حیرت ہے کہ آپ کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، اور پھر بھی آپ سے خطا کا صادر ہونا مانتے ہیں، اللہ کے رسول ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں جس کا اللہ نے اس بات کر دیا ہے، اور پھر بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ کبھی آپ کا حکم غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کا فیصلہ خطا پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، کبھی آپ زندگی میں پھسل بھی سکتے ہیں۔ یہ تو تب صورت ہوتی خدا نہ خواستہ کہ نہ اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہوتی نہ آپ کو عصمت عطا کی ہوتی، تو پھر وہ یہ باتیں سوچتے، تو کتنی بڑی کج فہمی اور بدبختی اور گمراہی ہوگی کہ آپ کو رسول بھی مانے، اور پھر میں نے رسول بنایا ہے تو معصوم بھی کیا ہے، تو رسول بھی ہو اور معصوم بھی ہو، اور پھر بھی یہ سوچیں کہ کوئی دغاباز
لوگ آپ سے غلط فیصلہ لے لیں گے، یا کبھی آپ کے منہ سے خطا صادر ہو جائے گی، یا غلط حکم صادر ہو جائے گا، یا آپ سے کوئی معاذ اللہ غلطی صادر ہو جائے گی. یہ دو متعارف شرطیں تھیں. اس کا امکان بحث کا بھی تب پیدا ہوتا اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور معصوم نہ ہوتے. چونکہ آپ رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں، سو اگلی بات کے امکان کو زیر بحث لانا بھی حرام ہو گیا، قطعی طور پر ممنوع ہو گیا. تو گویا حضور علیہ السلام کے رسول اور معصوم ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ جب نفی شرط ہو گئی کہ رسالت اور معصومیت کی نفی نہیں ہے، وہ وجود ہے رسالت اور معصومیت کا، تو جو رسول اور معصوم نہ ہونے کا جو نتیجہ نکلنا تھا، وہ نتیجہ تو حضور کی رسالت اور عصمت نے بالکل ختم کر دیا، اس کو ٹوٹلی معدوم کر دیا، اس کا امکان ہی ختم کر دیا. یہ آج کی گفتگو میں آیت کریمہ کے اس لو لا کی اس تفسیر کے اوپر ختم کر رہا ہوں. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو جاری رکھیں گے، اور آگے اسی کلیہ اور قاعدہ جو میں نے بیان کیا، اس پر حضور علیہ السلام کی ایک دو احادیث صحیح بخاری سے دے کر میں اس قاعدے کو جو اب تک ائمہ نحو، ائمہ لغت اور ائمہ بلاغت کے حوالے سے اس تفسیر پر میں نے گفتگو کی، اب میں صحیح بخاری کی دو حدیثیں تطبیقاً اس قاعدے اور کلیہ کو سمجھانے کے لیے لاؤں گا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.